اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکوت جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین، سرتاج دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے شبوں میں سے ایک ایسی شب کہ جس کی فضیلت کا اعلان اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ایک ایسی شب کہ جس کو شب قدر کہا گیا، کہ جس کی فضیلت کے لیے خود قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر شب ہے۔ اللہ رب العزت کی منشا میں کبھی کسی انسان کو جہنم میں ڈالنا، عذاب میں مبتلا کرنا نہیں ہے۔ اللہ تو ہر انسان کو آسائشیں، آرام اور ان کے نتیجے پر جو ہے جنت دینا چاہتا ہے، لیکن یہ انسان ہی ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار قرار پاتا ہے۔ اللہ رب العزت مختلف انداز سے، مختلف مہینوں میں، مختلف دنوں میں، مختلف شبوں میں، مختلف بہانوں سے اللہ چاہتا ہے کہ میرا انسان، یہ میرا بندہ میری طرف آئے تاکہ میں اس کو جنت کی طرف لے کے جاؤں، ان کو بخشوں، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور ان شبوں میں سے ایک عظیم المرتبت شب قدر ہے، اور اس کی عظمتوں اور برکتوں پر اور اس کی فیوزات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس شب کے حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے جو آج اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں، اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، اور مختلف انداز میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ ڈاکٹر شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز عالم دین حضرت علامہ سید محمد علی جعفری صاحب ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ممتاز ثنا خاں، نعت خاں، منقبت خاں، جناب صاحبزادہ شاہ حسین الدین رحمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز قبلہ آپ سے کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ کے اندر اس شب کی، شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے کیا کچھ بیان ہوا ہے، ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful۔ اللہ کے نام پاک سے ہمارے کاموں کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی بارگاہ میں دعاؤں کے ساتھ اختتام ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر سے متعلق ارشاد فرمایا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے
اس شب قدر کے بارے میں یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو میں نے قدر والی رات میں نازل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس رات کی جو قدر و منزلت ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو نازل کیا تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یعنی ماہ رمضان میں نازل کیا، اور کس کے لیے کیا؟ ھدی للناس، یعنی ہمارے نبی آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا انسانوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے۔ جو ان قرآنی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا لیلۃ القدر کے بارے میں۔ سرور کائنات کے ارشاد کے مطابق لیلۃ القدر کو ہمیں تلاش کرنا ہے تاک راتوں میں۔ ٹھیک۔ تاک راتوں سے مراد 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ اب ان راتوں میں جا کر ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا یا شب قدر کو ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اچھا قبلہ، اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ شب قدر کی شب کو ہم کیسے تلاش کریں اور کون سی شب ہے کہ جس میں ہم یہ خاص اعمال ہیں جو ادا کریں۔ قبلہ آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ شب قدر، تو قرآن مجید نے بھی اس شب کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کو شب قدر کہا ہے۔ تو شب قدر سے مراد کیا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطالب شب کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں؟ جناب، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ جناب، آپ کے دو سوال ہو گئے، ایک شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے اور ایک شب قدر کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے۔ اگر وجہ تسمیہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں شب قدر کے جو ہے مختلف وجہ تسمیہ ذکر کی گئی ہیں کہ اس کو شب قدر کا نام کیوں دیا گیا ہے۔ اگر ان مختلف وجوہات کو پائل اپ کر لیا جائے اور اس کا نتیجہ نکالا جائے تو دو جامع نکلتے ہیں، دو امر جامع نکلتے ہیں، جس کا ایک یہ ہے کہ قدر کا معنی جو ہے شرافت اور بزرگی کے معنی میں آتا ہے، لہٰذا اس کو شب قدر کہا گیا چونکہ یہ بزرگ راتوں میں سے بزرگ ترین رات ہے۔ اب چاہے وہ اس وجہ سے ہو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے برتر ہے، لہٰذا انسانوں کے لیے 1000 مہینوں کی عبادت کے لیے ایک رات کی عبادت کو افضل ترین قرار دیا گیا ہے۔ چاہے اس وجہ سے ہو یا اس وجہ سے ہو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ فرشتے اور روح
اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، لہذا شرافت اور بزرگی کے حوالے سے ایک وجہ، اس وجہ سے جو ہے اس کا نام شب قدر دیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ احادیث میں ایک چیپٹر ہے قدر و قضا کا، کہ قدر جو ہے یعنی کہ جو امور انسانی امور ہوتے ہیں، جو عالم امکان میں امور ڈیوائیڈڈ ہوئے ہوئے، آیا ان کی جو تنظیم کاری ہوتی ہے، جس طریقے سے آپ کی کوئی بھی حکومت ہوتی ہے، جو 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ حکومت جو ہے اپنے لاس نافذ کرتی ہے، اور وہ لاس نافذ ہونے کے بعد جو ہے اس ملک میں اپلائی کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قدر کا ایک معنی ہے کہ لاء کو جو ہے، لاس کو جو ہے تعیین کرنا، اور قضا کا معنی ہے کہ ان تعین شدہ لاس کو اپلائی کرنا۔ لہذا جب یہ تقسیم کے معنی میں ہے تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں انسانی امور کو تقسیم کیا جاتا ہے، ان کو پورے سال کے جو بھی امور ہوتے ہیں، رزق کے حوالے سے، روزی کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، خیر و برکات کے حوالے سے، ان تمام کا تعین کیا جاتا ہے اور ان کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ اس رات کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نظرانہ عقیدت میں آپ کے خیر مقدم گفتگو جاری ہے شب قدر کے حوالے سے، کہ ایک ایسی شب کہ جس میں اللہ رب آواز دے رہا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا، ایسی بزرگ شب کے حوالے سے۔ قبلہ آپ بریک سے پہلے ارشاد فرما رہے تھے کہ اس کے قضاء و قدر کا آپ نے ذکر فرمایا کہ تقدیر کے حوالے سے بھی ہے کہ انسان کی تقدیر کا جو ہے لوح محفوظ میں لکھا جا رہا ہے کہ اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا حالات پیش آئیں گے، زندگی کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے۔ حضور یہ جو وجہ تسمیہ تھی آپ کی خدمت اقدس میں ذکر کی ہے، اب جو یہ فضیلت کے قرآن و حدیث کے حوالے سے ہے تو یہ بیان جو ہے، چونکہ اگر آپ مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں اور اگر مسلمانوں کے مختلف فرقوں کو جمع کریں تو ان میں ایک انٹرسیکشن پوائنٹ نظر آتا ہے کہ وہ اس شب کی فضیلت کے تمام متفق ہیں کہ یہ شب جو ہے افضل ترین شب ہے۔ اور جب مسلمان متفق ہیں تو واضح سی بات ہے، مسلمان اپنی ارادے اور اپنی ذاتی رائے کی وجہ سے تو متفق نہیں ہوئے نا، یہ اتفاق کس کی وجہ سے ہے؟ حکم خداوندی کی وجہ سے۔ اگر جو ہے یہ اتفاق حکم خداوندی کی وجہ سے ہے، جیسے کہ واضح تر ہے، اور حکم خداوندی جیسے کہ علماء کرام جانتے ہیں، مفتی صاحب جو ہے تصدیق کرے گے، حکم خداوندی 2 قسموں کا ہے، ایک جو ہے حکم تکوینی ہے اور ایک حکم تشریعی ہے۔ جناب حکم تکوینی کیا ہوتا ہے؟ مثالوں کے ذریعے سے، جیسے کہ دن رات سے افضل بنایا گیا ہے، یا نبی کو عام بندوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، یا اولو العزم رسولوں سے افضل ہے، یہ حکم تکوینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ذات میں فضیلت رکھی ہے۔ حکم تشریعی کیا ہے جناب؟ جیسے کہ نماز پڑھنے والا بے نمازی سے افضل ہے، جو متقی ہے وہ تقوی اس شخص سے جو تقوی نہ رکھتا ہو اس سے افضل ہے، جو روزے دار ہے وہ بے روزے دار سے افضل ہے۔ اگر آپ حکم خداوندی کو اس شب کی طرف نسبت دیں تو چاہے حکم تکوینی ہو چاہے حکم تشریعی ہو، شب قدر ان دونوں کے اعتبار سے فضیلت رکھتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ چونکہ جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جو مشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھی، ذات والا کے علم میں تھی، وہ عالم وجوب سے عالم امکان میں اس کا تنزل ہوا۔ واضح سی بات ہے، اس مشیت کا جس زمانے میں تنزل ہوا ہوگا، اس مشیت کا جس ذات پہ تنزل ہوا ہوگا وہ افضل ترین ذات ہوگی۔ کیا بات ہے جناب کس ذات پہ تنزل ہوا؟ محمد مصطفیٰ کی ذات پہ۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ جبریل امین جو ہے آپ کے قلب پہ نازل ہوئے تاکہ آپ منذرین میں سے قرار پائیں۔
آیا یہ کس مہینے میں تنزل ہوا؟ علامہ صاحب نے آیت پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان میں جو ہے اس مشیت کا تنزل ہوا ہے۔ آیا دوسری جگہ سورہ دخان میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، وہ شہر رمضان کی وہ رات کہ جس میں تنزل ہوا ہم نے اس کو مبارک قرار دیا، اور اس رات کا عنوان اور ٹائٹل سورہ قدر میں ذکر کرتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس مبارک رات کو لیلۃ القدر نازل کیا ہے، لیلۃ القدر بنایا، لہذا اس مشیت کا تنزل ہوا، اس وجہ سے یہ جو ہے رات سب سے افضل ہے۔ اگر آپ تشریعی اعتبار سے دیکھیں تو جناب تشریعی اعتبار سے چاہے 80 سال کی حکومت ہو، چاہے 80 سال کی عبادت ہو جیسے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، چاہے 80 سال کا جہاد ہو، جب صحابہ رسول نے اصحاب رسول نے رسول اللہ سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگر تم جو ہے 80 سال کی عبادت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر 80 سال کا جہاد اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس ایک رات عبادت کر لو۔ اور ان پوروں کا سر راز جو بتایا گیا ہے وہ راز کیا ہے؟ آیا روایات میں ملتا ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، جی، لہٰذا جو ہے جو جناب سیدہ کی معرفت جتنی حاصل کر پائے گا اتنا اس کو درک کر پائے گا۔ لہٰذا جناب اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ گرچہ کہ ہزار یہ روایت کو آیت سے مرج کر رہے ہیں کہ اگر جو ہے 80 سال کی حکومت ہو، 1000 مہینے کی حکومتیں ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو وہ 80 سال کی حکومت ایک طرف ہے اور سیدہ کے آنے والے فرزند کی ایک رات کی حکومت ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ صاحبزادہ شاہ الدین رحمانی صاحب آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، گزارش کروں گا بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔
ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو جاری ہے شب قدر کے حوالے سے، اور میں گزارش کروں گا ڈاکٹر فیض الدین رحمانی صاحب سے کہ شب قدر میں کون سے اعمال اور کون سی دعائیں ہمیں خدا کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی چاہیے، اور کون سے اعمال خاص ہیں اس شب کے کہ تمام مسلمان اس شب میں یہ اعمال انجام دیں۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس رات میں جاگ کر ہمیں خصوصاً اللہ کی عبادت کے ساتھ ہمیں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ شب ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل۔ علامہ صاحب نے ابھی فرمایا، اور قرآن کریم کی میں ایک آیت اس حوالے سے پڑھ دوں کہ جس شب کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ مقدس شب ہے کہ جس میں بانٹ دیا جاتا ہے مبنی بر حکمت کام بانٹ دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ کس کو سال میں کتنا رزق ملے گا، جی، کس کو کتنی دولت ملے گی، کس کو کتنی عزت ملے گی، کس کو کتنا ذلیل کیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کام بانٹنے کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے کہ مبنی بر حکمت کام، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنے ہیں، مگر بانٹے جاتے ہیں۔ تو اس وقت سرور کائنات کا ارشاد یہ ہے کہ جس وقت ہماری مقدروں کے فیصلے ہو رہے ہوں تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر توبہ کرنی ہے، اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ ماہ رمضان کی جو یہ لیلۃ القدر ہے، اس کے متعلق میں عرض کر دوں، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ موجود ہیں، ان کے جرمٹ میں آپ تشریف فرمائیں، اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک اللہ کے ولی کا تذکرہ کیا، اور پھر یہ بھی اس کے متعلق بتایا کہ اس نے بڑی لمبی عمر پائی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سننے کے بعد، کیونکہ سرور کائنات کی جب نظر کرم اٹھتی تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا نبی وہ ہے کہ جو بیٹھتا فرش پر ہے، دیکھتا عرش پر ہے۔ صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھا تو سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رسول نے یہ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری عمریں تو بڑی کم ہوتی ہیں، تو ہمیں اتنا اجر و ثواب دیگر امتوں کے جو عابد و زاہد تھے اور عبادت گزار بندے تھے، ان کے برابر کیسے مل جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے پھر یہ ریفرنس کوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی شب عطا فرما دی ہے کہ جاگو گے ایک شب ثواب عطا فرمائے گا تقریباً
83 سال اور کچھ مہینے کا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو مسلمانوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شب میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ جی کسی سے سوال کیا کسی بزرگ سے کہ حضرت یہ شب قدر کی نشانی کیا ہے، ابھی آپ نے ایک سوال میں بھی کہا کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اے خواجہ چھ پرسی تو شب قدر نشانی، اے خواجہ چھ پرسی تو شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر رس گر قدر بدانی۔ کیا بات ہے، کیا بہت اچھی بات کی آپ نے۔ قبلہ آپ کی طرف آ رہا ہوں، بہت اچھی بات فرمایا آپ نے۔ اعمال کے حوالے سے اگر آپ بھی کچھ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ بات آسان ہو جائے۔ ایک مقولہ ہے کہ وہ رحمان و رحیم کی ذات جو ہے بخشنے پہ آتا ہے تو ذرے پہ بخش دیتا ہے، جی لہٰذا جناب اس نے تو اپنے دروازے کھولے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے میرے پاس آؤ تاکہ میں جو تمہیں بخشوں اور جنت کے دروازوں میں داخل کر دوں، جنت میں داخل کر دوں۔ ہاں یہ شب قدر کی رات یا اس طریقے کی شب برات کی رات یا معصومین علیہم السلام کی ولادت کی راتوں میں یہ مبارک وہ راتیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر جو ہے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلایا ہے کہ کسی طریقے سے جہنم سے نجات پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے مجھ تک پہنچ جاؤ۔ لہذا جناب ان راتوں کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ انسان کسی طریقے سے اس رب العزت کے دروازے کو کھٹکھٹا لے۔ بے شک مجھے ایمانداری سے بتائیے گا کہ اگر ہم کسی بادشاہ کے دربار میں داخل ہو جائیں اور اس سے کوئی چھوٹی سی چیز مانگیں بادشاہ کی نسبت، تو کیا بادشاہ اتنا بخیل ہوگا کہ وہ چھوٹی سی چیز عطا نہ کرے؟ یہ تو رب العزت کی ذات ہے جو قادر بھی ہے، جواد بھی ہے، سخی بھی ہے، تو کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر انسان دروازہ کھٹکھٹا کے اس دربار میں داخل ہو پائے اور پھر وہ عطا نہ کرے؟ لہذا جناب فقط یہ جو دعائیں ہیں، چاہے مشترکہ اعمال ہوں، چونکہ اعمال اہل تشیع کے نزدیک جو ہے اعمال کی ڈویژن کی گئی ہے، ایک مشترکہ اعمال ہیں جیسے کہ طاق راتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا 19ویں کی شب ہو گئی، 21ویں کی شب ہو گئی، 23ویں کی شب ہو گئی، تو ایک طاق راتوں کے مشترکہ اعمال ہیں، ایک مختصہ اعمال ہے، اور ان تمام کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس رب کی بارگاہ میں بندہ داخل ہو جائے۔ ہاں پھر اس میں طریقے بتائے گئے ہیں کہ جو ہے اس میں زور دیا گیا ہے کہ آپ ان راتوں کو بیداری میں گزاریں، سوئے نہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ جو ہے تقسیم کر رہا ہو اور آپ جو ہے نیند میں غافل ہوں، لہذا عطا پھر بھی کرے گا لیکن جو ہے وہ بات نہیں ہوگی کہ اگر آپ جاگ رہے ہوتے اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ اسی طریقے سے غسل ذکر کیا گیا ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، آیا خصوصیت کے ساتھ زیارت امام حسین ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ منادی جو ہے 7ویں آسمان سے ندا کرتا ہے اس زیارت کے پڑھنے والے کے لیے اور اس کو بشارت دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نمازیں 2 طریقے کی نماز ذکر کی گئی ہے، ایک نماز 2 رکعت ہے کہ جس میں سورہ الحمد کے بعد جو ہے 7 مرتبہ سورہ توحید ہے، قل هو اللہ احد، اور دوسری نماز جناب اس 2 رکعت نماز کے بعد جو ہے 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ ہے، پھر 100 رکعت نماز ہے، نفل نماز ہے، لیکن اگر کسی کی قضاء عمری نمازیں ہوں، کسی کی قضا نمازیں ہوں تو مجتہدین کرام نے اس کا طریقہ کار یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ اپنی قضا نمازوں کی نیت کریں، اپنی قضا نمازوں کو پڑھیں اور امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کو ان کے ساتھ مرچ کر دے گا، لیکن نیت آپ کو قضا نمازوں کی رکھنی پڑے گی۔ اور جو مختص اعمال ہیں پھر اس میں مخصوص دعائیں ہیں جو طویل مفاتح الجنان میں ذکر ہوئی ہیں، ان کو جو ہے پڑھا جاتا ہے، قرآن کے اعمال ہیں۔ اعمال تو اتنے ہیں کہ بندہ پڑھتا رہے، لیکن اصل مطلب کیا ہے کہ ان اعمال کے ذریعے، ان طویل اعمال کے ذریعے انسان رب کی بارگاہ میں داخل ہو پائے، چونکہ اگر ایک بار داخل ہو پائے گا تو یقیناً وہ جو ہے خالی ہاتھ نہیں پلٹے گا، وہ عطا کرے گا۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے ماشاءاللہ۔ یقیناً یہ شب ہے مغفرت کی شب ہے، رحمت کی شب ہے، اور اس شب کو ہمیں عبادت میں گزارنا چاہیے، شب بیداری کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں جو ہے
راز و نیاز کرتے ہوئے کلام الہی کی تلاوت کرتے ہوئے اس شب کو ہمیں گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تمام عالم اسلام کی خدمت میں سب کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں آج کی شب اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو تمام تر دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں ڈاکٹر علامہ شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب آپ کا، حضرت علامہ سید محمد علی جعفری صاحب آپ کا، صاحبزادہ شاہ حسین الدین رحمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور بہترین گفتگو فرمائی۔ میں آخر میں اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، اور گزارش کروں گا کہ 2 شعر بارگاہ